السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، صدق اللہ العظیم۔ باد توحید کے متوالوں، قرآن کریم کے فداکاروں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و حسنین کریمین کے چاہنے والوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہماری اور آپ کی ساری کائنات کے مرکز عقیدت، آقائے نامدار، مکے کے سردار، مدینے کے تاجدار، دکھیوں کے دامن میں سکھ ڈالنے والے، بے سہاروں کو سہارا دینے والے، بے چین دلوں کو چین عطا کرنے والے، مرنے کے بعد سب قبر کے اندھیرے گڑھے میں چھوڑ کر جانے کے بعد وہ مدینے سے آنے والے، اپنے قدموں سے ہماری اندھیری قبر کو نور سے روشن کرنے والے حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور سب مل کر بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور عشق کی گہرائیوں کے ساتھ بلند آواز سے درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ جل جلالہ کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو شب معراج کی شب بھی عطا کر دیا، پھر سے ہمیں جمعہ کے دن جمع ہونے کی توفیق بھی عطا فرمایا۔ ہم اس کی بارگاہ کے شکر گزار بندے بن کر دعا کرنا کہ مولا جس طرح شب معراج دیا، جمعہ دیا، اسی طرح پورا شعبان کا مہینہ بھی عطا فرما، رمضان کا مہینہ بھی عطا فرما، درمیان میں بیماریاں، پریشانیاں، دکھ، درد کیا بھی آنے والا ہے تو تیرے نبی کے نالین کے صدقے میں سب کچھ دور فرما دے، اور ہم سب مسجد بی بی حلیمہ لوہار واڑی میں آنے والے ہم سب کو صحت اور تندرستی کے ساتھ اسی طرح رمضان کی برکتیں بھی نصیب فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سامان 100 برس کا ہے، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔
آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، جاگنا ہے جاگ لے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا ہے خاک کے سائے تلے، حشر تک سونا ہے خاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، سونے نہیں آئے۔ مسجد میں ہم جو آنکھیں کھلی رکھ کر بیٹھ کر بھی غافل ہیں، تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ سونے کا وقت نہیں، مطلب آپ سو رہے نہیں، آنکھ کھلی ہے مگر نیکیوں سے محروم ہونا یہ سونا ہے۔ آپ کو جب کوئی دوزخ کا ذکر یا موت کا ذکر ہو رہا تو اللہ اکبر بولنا، اور جب اچھی بات بتائے تو سبحان اللہ بولنا۔ تو آئے کس لیے؟ شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ جاگنا ہے جاگ لے، ابھی سے جاگ لے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے۔ افلاک بولتے آسمانوں کی جمع، پورے آسمانوں کے نیچے تجھے غفلت میں زندگی گزارنا نہیں ہے، تجھے سو کر اپنے راتوں کو کاٹنا نہیں ہے، دن میں بھی غافل بن کر نہیں گزارنا، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے۔ سونا تو ایک دن ہے، حشر تک سونا ہے، حشر تک، حشر تک پتہ نہیں کتنوں کی لاشوں کو ہم نے قبروں میں ڈالا ہے، اب وہ سوئے ہیں، حشر تک سونا ہے خاک کے سائے تلے، حشر تک سونا ہے خاک کے سائے تلے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے، سب کو ایک دن جانا ہے۔ کام ایسے کرو کہ مرنے کے بعد یہ کام ہمارے کام آ سکے، کام ایسے کرو کہ مرنے کے بعد یہ کام ہمارے کام آ سکے۔ یہی وہ کام ہے جس کے کرنے سے ہمارے قبر کے اندر پوری خبر کو جہنم کے گڑھے سے بچا کر جنت کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے۔ کام ایسے کرو، کیسے کرو؟ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ و رسول کو راضی کرنے والے کام کرنا ہے۔ شب معراج کا ذکر آپ نے تفصیلی طور پر صرف ہمارے نبی ام ہانی کے گھر سے، مکے سے، مسجد اقصیٰ سے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹواں، ساتواں، سدرہ، سدرۃ المنتہا، پھر حضور وہاں سے رف رف میں گئے، آگے گئے، آگے گئے، لامکاں میں پہنچ گئے، اور وہاں کیا گفتگو چلی یہ تفصیل سے آپ بڑی رات کو سن لیے، وہاں جو گفتگو چلی وہ سن لیے، اور پھر جو براق پہ بیٹھ کر گئے وہ براق کیسا تھا، وہ کس قسم کا بنایا گیا تھا یہ بھی آپ کے سامنے رکھا گیا، اور گلاب کا پھول، اور گلاب میں سفید گلاب اور پیلا گلاب، لال گلاب، تین گلاب کیسے پیدا ہوئے یہ بھی آپ نے سن لیا۔ اب وہاں تک ہم پہنچے تھے، اس کے بعد ہمارے نبی کو اللہ نے عالم برزخ کی سیر کرایا۔ عالم برزخ کسے کہتے ہیں؟ جہنم میں برزخ ہیں، اور جو جہنمیوں کو سزائیں دی جائے گی وہ عالم برزخ میں ہوگا، مرنے کے بعد سب کی روحیں وہیں جائے گی۔ اور یاد رکھنا گناہگار ہے تو برزخ میں جائے گا، نیکوکار ہے تو پھر یاد رکھنا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب جہنم میں جن جن لوگوں کو جو جو سزائیں ہونے والی ہیں، میرا رب ہمارے نبی کو معراج کی رات میں دکھا دیا، سب کچھ نبی دیکھ کر آئے جہنم میں۔ اب سنیے، آج میں جہنم کے اندر جو عذاب ہو رہا ہے، جو نبی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کو سن کر یہ کان سے چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اس پر آپ کوشش کریں کہ عمل کرنے کی۔ آج
ہم دیکھیں اللہ اکبر، اللہ نے ہمارے نبی کو بلایا، دیدار کرایا، 50 نمازیں دیا، موسیٰ ٹھہرے تھے، 45 کم کرائے، 5 بچے لے کر آ رہے تھے، آنے سے پہلے جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا، جہنم کے اندر کس کس کو کیا عذاب ہو رہا ہے اللہ کے نبی کو اللہ دکھا رہا ہے۔ ایک نظر پڑی آقا علیہ السلام کی اس قوم پر جہاں فرشتے لوگوں کو چتا لٹا کر وزن پتھر سے ان کا سر کچل رہے ہیں، سر کچلتے پھر پتھر اٹھائے تک پھر سر ٹھیک ہوتا، پھر کچلتے پھر ٹھیک ہوتا، پھر سر کچلتے، یہ سلسلہ ختم نہیں ہو رہا ہے، مسلسل کچلا ہی جا رہا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے کہا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کے سر کچلے جا رہے ہیں؟ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو جمعہ کے دن مسجد میں نہیں آتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو رکوع اور سجدہ صحیح ڈھنگ سے نہیں کرتے تھے۔ یہاں کتنی باتیں آ گئی ذرا توجہ چاہتا ہوں۔ یہاں نمبر ایک نماز نہیں پڑھتے تھے، نمبر 2 جمعہ کو مسجد میں بھی نہیں آتے تھے، نمبر 3 مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، نمبر 4 رکوع اور سجدہ بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کا سر کچلا جا رہا ہے۔ یعنی اس میں شاید ہم بھی ہوں گے جن کا سر کچلا جا رہا ہے، یہ یوں منڈے ہلاک چھوڑنا نہیں ہے، توجہ کریں کہ اس میں ہو سکتا ہمارا نمبر بھی ہو، کیونکہ ہماری نماز تو ہم پڑھ رہے مگر رکوع کیسا ہو رہا ہم نہیں چیک کرے، سجدہ کیسا ہو رہا ہم نہیں چیک کرے، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز کیسا پڑھ رہے ہم نہیں چیک کرے۔ آئیے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ جو سر کچلا جا رہا ہے اور پتھر اٹھانے سے پہلے سر ٹھیک ہوتا ہے، پھر سر کچلا جاتا ہے، پھر پتھر اٹھانے تک سر ٹھیک ہوتا ہے، یہ جو عذاب دیا جا رہا ہے، یہ سر کچلا جا رہا ہے، یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب کچھ لوگ ایسے زمین پر ملیں گے جو نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، کاروبار کا بہانہ بنا کر نماز چھوڑ رہے ہیں، اللہ اکبر، نہ جانے مصروفیت کا بہانہ بنا کر نماز چھوڑ رہے ہیں۔ لوگوں دنیا میں تم بہانہ بنا سکتے ہو، کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر کے تم بتا سکتے ہو، مگر قیامت میں کوئی ہیلا نہیں چلے گا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی تمہارا عذر نہیں سنا جائے گا۔ اللہ نے تمہیں دنیا میں کام کرنے کے لیے نہیں، نماز پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، عبادت کے لیے بھیجا ہے، بندگی کے لیے بھیجا ہے۔ نماز پڑھ کر روزی روٹی کمانے کے لیے اللہ نے بندوں کو، ایمان والوں کو بھیجا۔ ہم نے نماز کو چھوڑا، دنیا کو توجہ دیے، ہم نے نماز کو چھوڑا، کاروبار کو توجہ دیے، ہم نے نماز کو چھوڑا، ہم نے دنیا میں مصروف ہونا شروع کر دیے۔ آج اس لیے ہم پریشان ہیں، آج ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ دنیا میں بھی نماز چھوڑنے کا نقصان ہے اور مرنے کے بعد تو سب سے بڑا نقصان ہے۔ اتنا بڑا نقصان اور کیا چاہیے کہ مرنے کے بعد نماز نہیں پڑھنے والے کا سر کچلا جائے گا۔ غور کرو، قیامت کے دن سر کچلا جائے گا تو انجام کیا ہوگا؟ ہمارے سر میں درد ہو جائے ہم برداشت نہیں کرتے، سر پھٹ کر بھیجا دکھے کیا حال ہوگا؟ غور کرو، دنیا میں سر کو چوٹ لگ جائے سارے گھر والے پریشان، کئی بچہ پاگل تو نہ ہو جائیں، کئی بچے کا دماغ نہ ہٹ جائیں، اس لیے ماں باپ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے بچے کا علاج کرتے ہیں۔ چوٹ لگے تو یہ حال ہے، پتھر سے فرشتے سر کچلیں گے تو کیا انجام ہوگا؟ نماز چھوڑنے کی وجہ سے سر کچلا جائے گا۔ کہا جبریل نے یا رسول اللہ جو سر خدا کے حضور جھکتا نہیں اسی سر کو کچلا جائے گا۔ اللہ نے سر دیا، سر سجدے میں جھکانے کے لیے، سر دیا سجدہ کرنے کے لیے، ہم نے سجدے چھوڑ دیے۔ اللہ کے حضور سجدے کرنا شروع کرو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں صفِ ہستی سے نہیں مٹا سکتی ہے۔ اللہ نے نماز میں یہ طاقت رکھا ہے کہ نماز پڑھتے 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 نمازی کو اتنی طاقت ملتی، اتنی تقویت ملتی ہے کہ وہ موت سے بھی نہیں ڈرتا، کہ
क्योंकि उसने नमाज जैसी इबादत को पढ़ लिया, 5 नमाजें वक्त पर पढ़ लिया, कोई नमाज छोड़ता नहीं है। यही नमाज उसको खबर में तसल्ली देकर कहेगी तूने दुनिया में मुझे नहीं छोड़ा, अब तुझे सब छोड़ कर गए मगर खबर में मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये नमाज। अब जो लोग जुम्मा के दिन, अब ऐसे तो कुछ लोग हैं जो नमाज को आतेच नहीं, कहते हैं अभी हमें नमाज पढ़ने की क्या ज़रूरत। कुछ ऐसे लोग हैं जो हम गुनाह नहीं करें तो नमाज कहीं को पढ़ना। कुछ ऐसे लोग हैं हम तो दिल से नमाज पढ़ते। देखिए आप दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। कोई बहुत आसानी से लेते, नमाज चले गई कोई बात नहीं, ईजी ले ले रहे। एक नमाज भी अगर छूट गई तो क़यामत के दिन उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। कितने नमाजें फ़र्ज हैं हमारे ऊपर? बोलो जी, 5 है। 5 नमाजें वक्त पर अल्लाह की बारगाह में आकर सजदा करने को तैयार नहीं है और आज रो रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर हमें जीने नहीं दिया जा रहा, हमें बेचैन और बेकरार कर दिया जा रहा, हमारे ऊपर उंगलियां उठाई जा रही है, हमें सताया जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? कि तुम रब की बारगाह में झुकना छोड़ दिए, इसलिए तुम पर हम पर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया गया। नमाज ऐसी इबादत है जिसको इमाम हुसैन ने करबला की सरजमीन पर इतनी तलवारों की, तीरों की बरसातों के बीच में भी सजदा करके दिखाया। नमाज नहीं छोड़े मौला हुसैन ने। ये थे नमाज पढ़ने वाले, और जो नमाज छोड़ते उनका अंजाम आपने सुन लिया। अब जो जुमा को भी नहीं आते उनका अंजाम भी जिब्रील फरमाते हैं इनमें वो लोग भी हैं जो जुमा के दिन भी मस्जिद में नहीं आते, और वो लोग भी हैं जो जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते, अकेले नमाज पढ़ते हैं। कुछ लोग होते हैं जो जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते। अब देखिए जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ने के मसले कई एक हैं। अगर इमाम, अब ऐसी जगह आप पहुंचे जिस मस्जिद का इमाम आशिक़ रसूल नहीं है, गौस का चाहने वाला नहीं है, अहले बैत से मोहब्बत करने वाला नहीं है, नबी पर सलाम पढ़ने वाला नहीं है, तो ऐसे इमाम के पीछे नमाज नहीं होती। अब क्या करना? ऐसी मजबूरी में आप जिस मस्जिद को जाना चाह रहे दूसरे जगह जहां सुन्नी आलिम सही मखरज के साथ, तजवीद के साथ पढ़ने वाले आशिक़ रसूल इमाम के पीछे नमाज पढ़ने की आपको फिक्र है, तो फौरन उसी मस्जिद को टाइमिंग सेट करके पहुंचना चाहिए, जमात ना छूटने पाए। अब ऐसी जगह आए, जाते जाते वो मस्जिद दिखी, उसमें घुसे, जान छड़वा क़यामत के दिन का अल्लाह किसकी नमाज कबूल करता है कि क्या नहीं की। ये डोंगा ढकलू बाता नहीं करना, ये पिलपिले बाता नहीं करना। किसकी कबूल होती कि किसकी नहीं की, कौन तो गारंटी देते? क्या बोले सुन्नी गारंटी देता, उन्होंने नहीं देते होंगे, हम गारंटी देते। हम गारंटी, हमें कंफर्म है नमाज उसी की कबूल होगी जो नमाज में नबी को हाजिर और नाजिर समझकर नमाज पढ़ाने वाले इमाम की नमाज ही कबूल होती है। नबी को नमाज में हाजिर और नाजिर समझना, इमाम की बात कर रहा हूं। इमाम नमाज में नबी को हाजिर और नाजिर समझकर जो नमाज पढ़ाता है वही इमाम की नमाज अल्लाह यकीनन कबूल फरमा लेता है। आपको बात समझ में आई तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो अभी खुलकर बता दो। कुछ लोगों का ख्याल है कि नमाज में नबी का ख्याल नहीं आना, कुछ लोगों का। अब ऐसा ख्याल रखने वाले के पीछे नमाज होती क्या? बोलो भाई, होती नहीं होती। तो इसीलिए हर एक के पीछे जाको नमाज नहीं पढ़ सकते, पहले इमाम को चेक करना। अगर ये हमारे नबी को हाजिर व नाजिर जानता और मानता है तो वही शख्स हमारा इमाम है। हमारे नबी हाजिर भी हैं, नाजिर भी हैं। अब सुनिए, कुरान की तिलावत
اللہ نماز میں نمازی سے کھڑے ہو کر کرا رہا ہے. کیا پڑھ رہے ہم؟ ثنا پڑھے، توس پڑھے، تسمیہ پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، کوئی ایک سورہ پڑھے، قرآن کی تلاوت ہوئی، اللہ کا کلام پڑھے، رکوع میں گئے اللہ کی تسبیح پڑھے، سجدے میں گئے اللہ کی بڑائی بیان کرے. اب اللہ کیا کرے؟ اب اتحیات میں بٹھا کر ادب سے، کتنا ادب ہے دیکھیے اتحیات میں بیٹھنا، اتحیات میں بیٹھنا کتنا ادب ہے. ایک ادب سے اللہ بٹھایا، دونوں ہاتھ ہمارے گھٹنوں پر. اب یہاں بھی بہت نکتے کی بات ہے، بہت سے لوگ ایسا رکھتے، ایسا رکھے تو یہ نہیں ہے، ڈھنگ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے. ایسا اس طریقے سے آنا چاہیے، اس طریقے سے پیچھے پیٹھ ذرا اکڑ کر اتحیات میں بیٹھنا. اور تصور میرے نبی سامنے ہے، توجہ میرے نبی سامنے ہے. اب کیا پڑھنا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی. نماز میں بٹھا کر اللہ نبی کو سلام کروا رہا ہے. ایھا النبی، اے نبی تم پر سلامتی ہو. ایک نمازی نماز میں بیٹھ کر نبی کو سلام کر رہا ہے. اس کی نیت کیا ہونا؟ ہمارے نبی حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے. اگر وہ اس لیے پڑھ رہا میری ڈیوٹی ہے، میں ڈیوٹی کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں، مجبور ہو کو پڑھ رہا ہوں، تنخواہ نہیں ملتی، نہیں مسجد سے میرے نکالتے، مجبور ہو کو پڑھ رہا، تو ایسے امام کی امامت نہیں ہوتی. نہ مقتدیوں سے ڈرنا، نہ کمیٹی سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا. اللہ سے ڈرنا، نہ کمیٹی والوں سے ڈرنا ہے، نہ مقتدیوں سے ڈرنا ہے، نہ کسی سے ڈرنا ہے. اللہ سے ڈرنا، محبت نبی سے کرنا. اللہ سے ڈرنا، نبی سے محبت کرنا. ایسے امام کے پیچھے اس کی نماز ہوتی. اب اگر کہیں مسجد میں ایسا امام نہیں ہے تو وہ مسجد میں ہم جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، اس لیے چلے جاتے. ان کا ایک الگ معاملہ ہے، اس لیے خلاصہ کر رہا ہوں. پھر یہ نہیں بولنا مسجد میں نہیں آنے والوں کو بھی سر کچل رہے تھے. یہاں تو دو گروپ ہے، ایک جنا پڑھ رہا ایک جنا نہیں پڑھ رہا. دیکھو بھائی، میرے کوئی امام سے سیٹسفائی نہیں ہے تو میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا. اب تو حال یہ ہے، بے شرم کی حد ہو گئی. لوگ امام کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے، پھر اسی امام کی برائی بھی کر رہے. یہ چل رہا ہر مسجد میں. بے شرم، بے غیرت، جاہل انسان. اگر تجھے کچھ معلومات ہے تو تو جس امام کے پیچھے نماز پڑھ کو آیا اس امام کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، اور پھر اسی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے. تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرے پاس حیا نہیں ہے؟ کئی مساجد کا یہی حال ہے. آج پوری دنیا میں مسجدیں 1400 سال پہلے سے اگر آج مسجدیں کاؤنٹ کرے تو سب سے زیادہ مسجدیں بنی، نمازیاں بڑھ گئے، مگر کامیاب نہیں ہے. اسی لیے کہ مقتدی جھوٹا ہے جو امام کے پیچھے بھی نماز پڑھتا ہے اور امام کے خلاف ہوٹلوں میں بیٹھ کے غیبت بھی کر رہا ہے. تو پھر کہاں سے تیری دعا قبول ہوگی؟ کہاں سے نماز قبول ہوگی؟ تعدادیں بڑھ گئی. کیا کرتے؟ مسجدیں پہلے کے مقابلے میں بڑھ گئی. آج سے 50 سال پہلے گئے تو رائچور میں تو اتنے مساجد نہیں تھے جتنے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 100 کے اوپر چلے گئے. مسجدیں بن رہی، نمازیں کثرت سے آ رہے، مگر ہر نمازی پختہ نہیں ہے، معلومات نہیں ہے. ان کیا سمجھ رہا؟ گالیاں بھی دے رہا، پیچھے پیٹھ پیچھے برائی بھی کر رہا. پھر آپ کو ابھی مسجد سے باہر نکل جاتے جاتے ہوٹل تک گئے تک ہی غیبت کر لے جاتے، چغلی کر لے جاتے، امام کی برائی بیان کرتے. اور یہ قوم کہاں سے کامیاب ہوگی؟ امام کی برائی کرنے والی قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. یاد رکھیے، امام وہ ہے جو خدا کے حضور سجدہ کرتا ہے اور گڑ گڑا کے دعائیں مانگتا ہے اور عبادت کرتا ہے، اس کے دل میں نبی کی محبت ہے. ایسا امام سارے مقتدیوں کا بوجھ اٹھا کر سجدے کرتا ہے. اور یہ کیسا بے شرم مقتدی ہے جو امام کی غیبت کرتا ہے. اماموں کی قدر جب سے لوگوں کے دلوں سے نکل گئی، اس لیے آج لوگ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اور پھر ان کا حال کیا ہے؟ اکثر مساجد کا معاملہ دیکھیں، کئی ایک اماموں کو تنخواہ بھی دینے کا کتنا بولی آپ؟ 5,000 10,000، صرف پھٹ گیا 15,000. اور پھر کیا بولتے ہیں انہوں؟ کیا فری پڑھا رہے؟ کیا نماز پیسے لے کو پڑھا رہے؟ پیسے لے کو نماز پڑھا رہے انہوں. اگر انہوں پیسے لے کو نماز پڑھاتے نا
تو پھر وہ نمازی چلک ہو جاتی تھی. تمہیں جو دیے وہ گپ چپ لے کو انہوں خدمت کر رہی، یہ بہت بڑی بات ہے. جو دیے وہ لے کو خدمت کر رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے. اور ہمارا امام ہے جی وہ جو گھر میں گھر کی بنیاد ڈالے تو امام ہونا، گھر کی اوپننگ کو امام ہونا، دکان کی اوپننگ کو امام ہونا، بچہ پیدا ہوا تو اذان بولنے کے واسطے امام ہونا، اگر شادی خانے میں بچے کا عقیقہ کر رہے تو بکرے کو ذبح کرنے کو امام ہونا، مرنے کے بعد جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے امام ہونا، میت کو غسل دینے کا وقت آیا تو امام ہونا. ارے امام تمہیں پیدا ہوئے سو لے کر خبر میں گئے تک، تمہارے گھر کو، تمہارے دکان کو، تمہاری خبر تک کوئی آئے یا نہ آئے مگر محلے کا امام آتا ہے. امام ضرور آتا ہے، اور اسی امام کی چغلی کرتے ہو اور اسی امام کی غیبت کرتے ہو، دیتے کچھ نہیں ہو اور پھر ہزار بات کرتے ہو. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس مسجد میں تم نماز پڑھ رہے ہو اس امام کو کم سے کم IAS آفیسر بھی ہو، IPS آفیسر بھی ہو، بڑے سے بڑا آفیسر کیوں نہ ہو، جس کی تنخواہ گورنمنٹ سے 5 لاکھ 10 لاکھ ہے، ہم اتنی بات تو نہیں کرتے. کم سے کم تمہارے مسجد کے امام کو 50,000 تنخواہ، مؤذن کو 25 مل جائے، فراش کو 20 مل جائے، تو پھر ہر باپ اپنے بچے کو ڈانسر نہیں بناتا، عالم بنا دیتا ہے. عالم بناتا ہے. کیا پیسوں کی کیا کمی ہے؟ لوگ پیسے یوں اڑا رہے ہیں. جھولے میں ڈالنا ہے کہ اسلام میں ہے، جھولے میں ڈالنے کے واسطے 1 لاکھ روپے خرچہ ہوئے تو نانا بھی تیار، دادا بھی تیار، بچی کا باپ بھی تیار، بچے کا ماموں بھی تیار ہو رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں جھولے میں ڈالنے کے لیے. نہ جانے کیسے فنکشن، کیسے رواج ہمارے اندر آ گئے ہیں، اس کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. ارے جمعہ کے دن مسجد کو، کون سے بھی مسجد کو جاؤ، سنی امام کی سنی مسجد کو جانے کے بعد گھر سے نکلو یا دکان سے نکلو تو 200 روپے جیب میں رکھنا، 100 کا چلر اور 100 کی نوٹ. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو مسجد میں ڈبے میں ڈالوں گا اور باقی کی بچی ہوئی رقم غریبوں کو بانٹتے ہوئے جاؤں گا. یہ ارادہ کر کے گھر سے نکلے نا. یاد رکھیے نماز ہونے سے پہلے، جمعہ کی نماز ہونے سے پہلے حقیقت میں ہماری نماز جنازہ ہو گئی، سلام پھیرنے سے پہلے نماز میں مر گئے، ابھی باہر والوں کو بانٹے نہیں، مگر اللہ نیت کی وجہ سے ثواب عطا کرے. کبھی ایسا ارادہ تو کرو. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کمی نہیں آتی ہے. تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا سر کچلا جا رہا ہے، جن کے سر پہ پتھر مارے جا رہے ہیں اور پتھر سے سر کچلا جا رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں. اللہ کے نبی عالم برزخ میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سلا کر، چیتا لٹا کر اس کا سر فرشتے کچلتے ہیں، پتھر اٹھائے تک سر ٹھیک ہوتا، پھر کچلتے ہیں، پتھر اٹھائے تک پھر سر ٹھیک ہوتا. یہ سلسلہ دیکھ کر آقا نے جبریل سے پوچھا یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ شب معراج کی بات کر رہا ہوں. تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ نماز نہیں پڑھتے تھے اور جمعہ کے دن مسجد کو آتے نہیں تھے، مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے اور اس کے ساتھ رکوع اور سجدہ بھی صحیح نہیں کرتے تھے، یہ سزا ہو رہی. ایک تو بے نمازی کا انجام بتایا. جمعہ کے دن حاضری دینے کی فضیلت یہ ہے کہ جیسے اذان جمعہ ہو جائے سارے کاروبار بند کر دینا. جمعہ کی اذان ہوتی ہے کیا کرنا؟ لین دین بند. نماز جمعہ کی اذان سن کر بھی جو کمانا ہے وہ جائز ہے کیا ناجائز ہے؟ ذرا مفتی صاحب سے فتویٰ لا لیجیے، ذرا مفتی صاحب سے فتویٰ لا لیجیے. ہم دکان پہ سیٹ کر دیے، 2 بیٹے ہیں تو ایک کو بولتے تو 2 بجے جا ہوتی وہاں جا، تو جو 1 بجے ہوتی وہاں جا، تو یہاں جا. یعنی ہم ہماری سہولت دیکھ رہے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھ رہے بیٹا ہم سب مل کر ایک مسجد میں جا کر اطمینان سے دکان بند کر دے. بیٹا دولت سے پیار نہیں، رسول اللہ سے پیار ہے. ہم جمعہ 3 گھنٹے دکان بند کر دیں گے، ہمیں نقصان نہیں ہوگا. اللہ 3 گھنٹوں کی دولت 3 سیکنڈ میں بھی عطا کر دے گا. اگر پوری دنیا کے مسلمان جمعہ کے دن اپنے کاروبار بند کر دے، شٹر ڈاؤن کر دے،
دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو نہیں مٹا سکتی۔ اب ہمارے کاروبار ایک طرف کھلے رکھتے، دوسری طرف مسجد میں آتے، ادھر سے فون آ رہا، ادھر نظر گھڑی پہ ہے، ادھر مولانا کی تقریر سن رہے، تین طرف دماغ کام کر رہا، اب کیا کروں، جیسے 2 رکعت ہوئی، نہ سنت نہ نفل نہ فرض، لے بھاگے، لو بھاگو، ابھی ڈبے چلتے رہتے، بھاگ رہے۔ ایک زمانہ تھا جی، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، سنیے، اس کو نوٹ کر لیجئے، اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ جو ہمارا رائچور کے A36 چینل ہے نا، اس کو سبسکرائب کیجئے، آپ کو ایسی تقریریں ملے گی، ادھر ادھر بھٹکنے سے اچھا یہ بیانات گھروں میں سناؤ، دوستوں میں بیٹھو، لگاؤ، بتاؤ نماز کی اہمیت کیا ہے، اور مسجدوں سے بھاگنے کا طریقہ، جو جلدی جانا مسجد میں، آنا دیر سے جانا جلدی، اس کے بارے میں اللہ کے رسول کیا بولے؟ مومن مسجد میں ایسا ہے، مومن مسجد میں ایسا ہے جیسا پانی میں مچھلی ہے، اور منافق مسجد میں ایسا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں ہے۔ پرندے کو پنجرے میں قید کرو، تڑپتے رہتا، کدھر سے بھاگو کدھر سے نہیں، راستہ ڈھونڈتے رہتا۔ اب جو مسجد میں آپ کو کب جاؤں سلام پھرتے جاتا ہوں، پھڑ پڑا رہا، دیکھیے پرندہ پنجرے میں قید کرنے کے بعد جیسے پرندہ پھڑ پڑاتا ہے، مسجد میں آنے کے بعد جانے کے لیے پھڑ پڑاتا ہے، وہ منافق کی پہچان ہے۔ اور جو مسجد میں آنے کے بعد یہ کہتا ہے آنا میرا کام تھا، جب تک تو مولا بھیجتا نہیں میں جاؤں گا نہیں، تو میرے نبی نے کہا کہ یہ مومن کی پہچان ہے۔ مسجدوں سے محبت کرنا اور مسجد میں آنے کے بعد جانے کا نہیں سوچنے والا، وہ مومن کی پہچان۔ پانی سے مچھلی کو نکال کر مخمل کی گدی پر سلاؤ، سکون ملے گا؟ نہیں ملتا، تڑپتے رہتی انہیں۔ اسے سکون کہاں ملتا؟ پانی میں۔ کہاں ملتا اسے؟ پانی میں۔ اسی طرح مومن جب مسجد سے باہر نکلتا نا، سکون نہیں ملتا، بے چین رہتا۔ جیسے مومن مسجد میں آیا، وضو بنایا، بیٹھتے سکون مل رہا ہے، کتنا سکون ملتا ہے۔ تو یہ پہچان ہے مومن کی۔ اب سنیے، یہاں تو رکوع اور سجود کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جمعہ کے دن آج سے ارادہ کرے کہ اپنے کاروبار کو بند کرے۔ آج اگر ہندوستان کے اندر 32 کروڑ مسلمان ہیں، کتنے کروڑ ہیں؟ 32۔ پوری ٹوٹل آبادی اس ملک کی 132 کروڑ ہے، اس میں 32 کروڑ مسلمان ہیں۔ 100 وہ لوگ ہیں جس میں الگ الگ ہیں، جین الگ، یسی الگ، ایس ٹی الگ، نائک الگ، بمن الگ، کالا بمن الگ، گورا بمن الگ، اوبیسی ہیں۔ اتنے کیٹیگری کے لوگ ہیں، وہ سب اس کے اندر وڈر ہے، بینڈر ہے، دھنگر ہے، کتنے کے لوگ ہیں، ان کے حساب سے وہ اپنے اپنے بھگوانوں کو ماننے والے ہیں۔ ان میں 360 ان کے خدا ہے، انہی کی وہ پرستش کرتے ہیں وہ لوگ اپنے دھرم کی۔ اور 32 کروڑ مسلمان 360 خدا کو نہیں مانتے، ایک خدا کو، ایک رسول پر ایمان لانے والے 32 کروڑ مسلمان اگر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے ہٹا نہیں سکتی ہے۔ آج ہم 360 طبقوں میں بٹ گئے، اس لیے ہم پریشان ہو رہے ہیں۔ 32 کروڑ مسلمانوں میں سے 10 کروڑ بھی مسلمان، پورے 32 کی بات نہیں کرتا، 10 کروڑ مسلمان جمعہ کے دن دکانیں بند کر دیں، جیسے سنڈے کے دن بند کرتے نا، وہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ جمعہ کو چھٹی کرنا یہ اسلامی طریقہ ہے۔ ہمیں عیسائیوں کے طریقے کو اپنانے کے لیے تیار ہیں، مگر اسلامی طریقے پر عمل نہیں کرتے۔ جمعہ کے دن 10 کروڑ مسلمان اگر کاروبار بند کر کے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں نظر آئے، تو پھر یاد رکھنا کسی کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ بندوں کا آنا، اپنے دکان کی قربانی دینا، دھندے کی قربانی دے کر جب اللہ کے پاس آتے نا، میرا رب سب جانتا ہے کون کس نیت سے آیا، کس ارادے سے آیا۔ آنے والے کی جھولی کو بغیر مانگے کہ اللہ پوری کر دیتا ہے۔ جمعہ کے دن 1-2 گھنٹے بند کرے تو کیا بھی نقصان نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ رکوع و سجود صحیح نہیں کرتے، اس لیے ان کے سر کچلے جا رہے ہیں۔ یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں، رکوع ایسا کرنا کہ بالکل پیٹھ کمر سیدھی ہونا، یعنی ایک گلاس پانی اگر اس کی پشت پہ رکھا جائے تو گلاس بھی ٹھہرنا، پانی بھی ٹھہرنا۔ اب کیسا رکوع کر رہے تمہیں دیکھ لو، چھیلی کی طرح نہیں کرنا، چھیلی منڈی نیچے ڈال کے ٹھہرتی
ہمیں بھی ہے نا رکوع میں گئے تو سیدھے نہیں رہتے, منڈی نیچے جھکاتے, کوئی پاؤں کا نہیں یہاں پکڑتا, کوئی یہاں پکڑتا, اس طرح گھٹنوں پہ پکڑنا. یہ سارا طریقہ مرکز پہ لوہار واڑی مسجد میں ہر سنڈے بتاتے رہتے. اس میں آئے تو معلوم ہوتا رکوع صحیح ہونا, اور رکوع میں نظر کہاں ہونا یہ بھی جان لینا. اور سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کم سے کم اطمینان سے بولنا. اور پھر اس کے بعد رکوع سے اٹھ کے سیدھا سجدے میں گئے تو سجدہ کیسا کرنا معلوم ہے؟ بہت سے لوگ سجدہ کرتے ہیں, یہ ران یہ پیٹ کو نہیں لگنا, کھل جانا یہ دونوں بھی. سجدہ کرتے وقت یہ پورے ہاتھوں پہ زور نہیں ڈالنا, یہ اپنی پوزیشن پہ رہنا, جیسے اب ہے نا ویسی رہنا, پھیلانا بھی نہیں, ایسا پھیلا کو بھی سجدہ نہیں کرنا, اپنی حالت پہ رہنا. اور یہ دونوں ہاتھ یہ دونوں بھی جو ہے نا یہ انگلیوں کا ینڈ, یہ جو ہمارے کان کی لوگ کے اوپر کا حصہ ہے نا, اتنے کچھ رہنا حساب سجدے میں جا کر دیکھیے. اور نظر ناک پر رہنا, سبحان ربی اعلیٰ پڑھنا 3 بار کم سے کم, تو 3 بار پڑھنا, زیادہ 9 تک بھی ہے. اکیلے نماز پڑھ رہے تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے, جس کا رکوع سجدہ صحیح نہیں اس کا بھی سر کچلا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ کچلا جائے گا. اب بعض جنے رکوع ایسا کر رہے ہیں, امام سے پہلے رکوع میں گیا پھر کچلا جائے گا, سجدے میں سر رکھا ہے امام سے پہلے سر اٹھا دیا کچلا جائے گا. اب بعض لوگ ایسا کر رہے ہیں, مسجدوں میں دیکھنے کو بھی آ رہا ہے. ابھی امام صاحب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, وہ آگے کا ابھی آ رہا, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, ابھی بولے نہیں رہتے اللہم صلی علی محمد. ارے ابھی وہ لوگ پورا دعا ختم نہیں کرے رہتے, انہیں سبحان ربک رب العزت سلام پھیرے نہیں رہتے, انہیں پھیر کو ایڈوانس بیٹھے رہتا ہے. دیکھیے آپ نماز میں یہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بھی مرنے کے بعد سر کچلا جائے گا. تو گویا مسلمانوں عالم برزخ میں شب معراج کی رات کو اللہ نے ہمارے نبی کو بلا کر جو جہنم میں سزائیں دی جا رہی تھی وہ بتایا. پہلی قوم پہ جو اللہ کے نبی کا گزر ہوا وہ یہ تھا کہ جبریل علیہ السلام نے دکھایا اور میرے نبی نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہے, اس کا سر پتھر سے کچلا جاتا ہے, پتھر اٹھائے تک سر ٹھیک ہوتا ہے. تو بار بار یہ سزا ہوئی تو نبی نے پوچھا اے جبریل اس کو یہ سزا کیوں دی جا رہی, اس کا سر کیوں کچلا جا رہا؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ نماز نہیں پڑھتا تھا, جمعہ کو مسجد میں نہیں آتا تھا, جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تھا, رکوع اور سجدہ صحیح نہیں کرتا تھا, اسی لیے اس کا سر کچلا جا رہا ہے. آج سے سچی توبہ کر کے نماز کی بھی پابندی کرنا, جمعہ کے دن اذان سے پہلے مسجد میں آنا اور جماعت کے ساتھ سنی امام کے پیچھے نماز بھی پڑھنا, رکوع اور سجدہ بھی صحیح ڈھنگ سے کرنا. اب آگے سرکار چلے تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص ہے جس کا چہرہ کالا ہے, آنکھیں نیلی ہے, اس کے منہ سے خون اور پیپ بہ رہا ہے, بدبو اتنی پھیلی, اس کا ایک ہونٹ نیچے کا ہونٹ زمین پہ پڑا ہے, اوپر کا ہونٹ اس کے سر پہ رکھا گیا. ذرا توجہ چاہتا ہوں, ہونٹ اگر کسی کے ہونٹ بڑے رہے تو کتنا ڈرونی دکھتا. دیکھیے تو حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کا ایک ہونٹ سر پہ ہے اور ایک ہونٹ زمین پہ لڑ رہا ہے, اور اس کے منہ سے ایک بدبو نکل رہی جس سے سارا محشر کا میدان سڑا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اور اس کی آنکھیں نیلی ہے, چہرہ کالا ہے, اور اس کے منہ سے بدبو نکل رہی ہے, خون اور پیپ بہ رہا ہے. جبریل سے پوچھے میرے نبی نے کیا ہے جبریل یہ شخص کون ہے, اسے یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں شراب اور شیندی پیا کرتے تھے, یہ نشے وار چیزوں کا استعمال کرتے تھے. شراب پینے والوں کا انجام یہ ہوگا, شیندی اور شراب پینے والوں, نشے آور چیزوں کا استعمال کرنے والوں, دنیا چند دن کی ہے. ایک شراب کا گھٹ اگر کسی کے حلق میں اتر جائے 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. خدا را مسلمانوں, جس گھر میں شرابی ہوگا اللہ کی رحمت اس گھر سے نکل جاتی ہے, جس گھر میں پیوٹ ہوگا اللہ کی رحمت اس گھر میں نہیں برستی ہے. ایک شراب پینے والا ہو, وہ چاہے عورت ہو وہ چاہے مرد ہو, اگر شیدی شراب پیتے ہیں تو یاد رکھنا سماج میں بھی عزت نہیں, اپنے خاندان میں بھی عزت نہیں, اور ذلیل ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ رشتے تک نہیں آتے
جاتے اکثر ہم نے دیکھا کئی نوجوان ایسے ہیں جو دن تمام محنت کر کے رات گھر جاتے جاتے شراب پی کر گھر جاتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ان کے گھر میں ان کی ماں نماز پڑھ رہی ہے، ان کی بہن نماز پڑھ رہی ہے، ان کی بیوی نماز پڑھ رہی ہے، مگر یہ بیچارہ شام کو جب گھر لوٹ رہا ہے 2 کوارٹر مار کے جب گھر پہنچا، ماں جتنی عبادت کری تھی ایک پیوٹ اندر گھسیا رحمت باہر چلے جاتی ہے، اللہ کی رحمت باہر چلے گئی، ایک شرابی کیا آیا اللہ کی رحمت اس گھر سے نکل جاتی ہے۔ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو کہ شراب پینے سے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے۔ خدا را مسلمانوں اگر آج تک غلطی سے بھی ہم نے شراب پی ہے تو سچی توبہ کرو، دوبارہ ہاتھ تک مت لگانا۔ شراب پینے والوں کا دردناک عذاب ہے جہنم میں، جہنمیوں کے جسم کا پسینہ نکال کر خون اور پیپ لا کر پیالے میں رکھ کر اس کو پلایا جائے گا، اس کی انتڑیوں کو پھاڑ کر وہ باہر نکلے گا۔ اللہ کے نبی اس دردناک عذاب کو دیکھ کر رو رہے ہیں۔ پوچھا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں شراب پیتے تھے؟ خدا را مسلمانوں یہ پیغام اپنے ان بھائیوں تک پہنچاؤ جو شراب پینے والے ہیں، اس لیے کہ شراب گناہوں کی جڑ ہے، گناہوں کی کنجی ہے۔ آج انسان یہ کہتا ہے کہ غم میں ہوں اس لیے پی رہا ہوں، پریشان ہوں اس لیے پی رہا ہوں، گھر سے بے گھر ہوں اس لیے پی رہا ہوں، ستایا گیا ہوں اس لیے پی رہا ہوں۔ یاد رکھنا تو غم میں رہ کر پینے سے تیرا غم دور نہیں ہوتا، تو پریشان ہو کر پریشانی میں پینے سے پریشانی دور نہیں ہوتی، تو قرض میں ڈوب کر اگر قرض سے بچنے کے لیے شراب پیے تو قرض ادا نہیں ہوتا۔ اگر تیرا غم دور کرنا ہے شراب پینے سے توبہ کر کے نماز پڑھ لے، نماز کی برکت سے اللہ تیرے غم کو بھی دور کرتا ہے، تیرے گھر کے اندر کی پریشانی کو دور کرتا ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، یہ نماز اور صبر تمہاری مدد کرے گی۔ یہ دردناک عذاب دیکھ کر اللہ کے نبی آگے چلے، آگے جب پہنچے نا ایک منظر سرکار نے دیکھا، آگ کی سولیوں پر سرے راہ لوگوں کو لٹکایا گیا ہے، اور وہ لوگ راستے میں آنے جانے والوں کے بال نوچ رہے ہیں۔ آگ کی سولیوں پہ لٹکایا گیا، سولی پہ لٹکایا بولتے نا، یہ آگ کی سولیاں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، آگ کی سولیوں پہ لٹکے ہوئے ہیں، اور وہ سرے راہ چلنے پھرنے والوں کو بال کھینچتے ہیں، ان کو کھینچ رہے ہیں، ان کو نوچ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے جبریل سے پوچھا یہ لوگ کون ہیں، یہ ان کو سزا کیوں دی گئی؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو راستے میں بیٹھ کر آنے جانے والوں کو تکلیف دیتے تھے اور زبان سے گالیاں دیتے تھے اور اشارے کر کر کو مذاق کرتے تھے، ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، آج یہ بھی بہت چل رہا، جہاں 2 نوجوان بچے بیٹھے، سمجھو ایک آدمی اگر سامنے سے آ رہا تو اس کو اشارے کر کے مذاق کرنا، اس کے پیٹھ پیچھے گالیاں دینا، سرے راہ راستے میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو تکلیف دینا، یہ عام ہو گیا ہے۔ آج کے بچے بڑوں کا ادب نہیں کرتے، اگر کسی گلی میں کوئی مولانا آ گئے داڑھی ٹوپی والے تو ایک دوسرے کو مذاق کرتے، آرے دیکھ با بنو ڈالتے، دیکھ با کیسٹ آؤ بولتے، دیکھ با نماز کو، ایک جنا اترے، ایک جنا گیا ادھر گیا، ایک جنا مذاق کرتے ہوئے گا۔ اس طریقے کی حرکت کرنے والا کل آگ کی سولیوں پر لٹکایا جائے گا، اس وقت تمہارا دوست بھی تمہیں بچا نہیں سکتا۔ اللہ ہمارے نبی کو بلا کر دکھا رہا ہے، حبیب تم دیکھو، یہ آدم نہیں دیکھے، موسیٰ نہیں دیکھے، عیسیٰ نہیں دیکھے، داؤد نہیں دیکھے، نہ زکریا دیکھے، نہ یحییٰ دیکھے، نہ ابراہیم دیکھے، نہ اسماعیل دیکھے، نہ یعقوب دیکھے، نہ اسحاق دیکھے، نہ یوسف دیکھے، نہ ادریس دیکھے، کوئی نبی نہیں دیکھا، نہ داؤد دیکھے، نہ سلیمان دیکھے، کسی کو دکھایا نہیں گیا۔ اللہ نے سارے نبیوں کے امام کو بلا کر جنت بھی دکھایا، جہنم بھی دکھایا، خود اپنا دیدار بھی کرا دیا، اور اللہ کے نبی اتنا وقت میں وہ سب کچھ دیکھ کر آئے تو کنڈی ہل رہی، بستر گرم، پانی بہ رہا تھا۔ ہمارے نبی کی شان ہے۔
یہ لوگوں کو ستانے والوں کا ایک گروہ ہے جو آج بھی مسلمانوں کے علاقوں میں جاؤ یہ نوجوان بچے ملتے ہیں، مذاق اڑانا، اس سے بھی بچو، اس سے بچو۔ بہت ضروری ہے کہ 4 نوجوان جہاں بڑھتے نا وہ اپنی جوانی پر اتراتے ہیں، دنیاوی تعلیم حاصل کرے یا نہیں تو کچھ بھی تعلیم نہیں، جہالت ہے۔ ایسے بھی بچے بیٹھ کر ایک ایسا ہی واقعہ ہے، ایک بڑے بزرگ ضعیف العمر تھے، لکڑی ہاتھ میں، وہ ضعیف العمر شخص جھک کر چل رہے تھے، کمر جھک گئی تھی، جھک کر چلتے ہوئے جا رہے، بچے بیٹھے ہوئے تھے نوجوان، اس میں سے ایک شخص کہنے لگا، او نانا کیا ڈھونڈ رہے؟ انہوں جھک کو چل رہے تو کیا تلاش کر رہے؟ بچے پوچھے، مذاق سے پوچھ رہے ہیں، مذاق کرنے والوں بڑوں کا مذاق۔ ایک بوڑھا آدمی ہے جس کی کمر جھک گئی ہے، وہ جھک کر جا رہا ہے تو جوان کہتا ہے، او نانا کیا ڈھونڈ رہے ہو، کیا گم گیا، کیا تلاش کر رہے ہو؟ وہ بڑے بزرگ تھے، انہوں کیا بولے؟ میری جوانی ڈھونڈ رہا ہوں، میری جوانی تلاش کر رہا ہوں، میں نے اپنی جوانی کو کہاں گنوایا، یہ اپنی جوانی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ ایک جملہ کیا نکلا، وہ نوجوان بچوں کے دل کو چھپ گیا، فوراً وہ معافی طلب کرتے ہیں۔ لوگوں کسی کا مذاق مت اڑانا، کسی کا مذاق کبھی مت اڑانا، مذاق اڑانے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ آج ہم لوگ ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، اب تو یوٹیوب کے اندر ایسے ایسے مذاق ہیں، ایسے ایسے ہنسی مذاق کے ویڈیوز آتے ہیں جس کو لوگ سن کر مزے لیتے ہیں۔ اگر اسے تھوڑا سا اسے آگے بڑھائے، نیچے اگر وہی آیت الکرسی آئی تو پورا نہیں سنتے، اسے آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیے آج ہمارا حال یہ ہے، ہم مذاق سننے کے لیے ٹائم پاس کر رہے ہیں موبائل میں، وہی اگر سورہ سنتے، قرآن سنتے، نعت سنتے، ایسے بیانات سنتے تو پھر یاد رکھنا موبائل کو زیادہ گھورنے سے بڑے بڑے سائنسدانوں نے ڈکلیئر کر دیا اس کا ایفیکٹ کہاں ہوتا آپ کو بھی معلوم ہے، مگر موبائل میں قرآن دیکھنا، مدینہ دیکھنا، اجمیر دیکھنا، بغداد دیکھنا، علماء کی تقریریں سننا، تلاوت ہونے والی سورتوں کو سننے سے کچھ بھی فیل نہیں ہوتا، نہ گردے فیل ہوتے، نہ آنکھوں کی روشنی جاتی، نہ دل فیل ہوتا، نہ کچھ بھی نہیں۔ اگر بے حیائی کے مناظر دیکھو گے تو پھر آنکھوں کی روشنی پر بھی اثر پڑے گا اور کڈنیوں پر بھی اثر پڑے گا، دل پر بھی اثر پڑے گا، دماغ پر بھی اثر پڑے گا۔ اگر اسی میں اگر آپ نعت سنیں گے، تلاوت سنیں گے، بیان سنیں گے تو کان کمزور ہے تو بھی اللہ اس کی کمزوری کو دور کر دے گا، آنکھ کمزور ہے تو روشنی بڑھ جائے گی۔ خدا را مسلمانوں آج سے ارادہ کرو کہ ہم کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے۔ آگے میرے نبی چلے تو دیکھا کہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا، آگ کا لباس پہنایا گیا۔ توجہ چارو، آگ کا لباس۔ آج گرمی کے دنوں میں اگر کوئی موٹا جھبا، موٹا کپڑا پہن لینا بہت بے چینی ہوتی، بہت گرمی ہو رہی بول کو اتار دیتا ہوں۔ پتلے 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 کپڑے جو گرمی محسوس نہیں ہونا، ہوا لگنا۔ ہم دنیا کی گرمی کو برداشت نہ کرتے، موٹا کپڑا بھی نہیں پہنتے، مگر جہنم میں عورتوں کو آگ کا لباس پہنایا گیا۔ وہ عورتیں ایک جگہ سے چلاتی ہیں، ان کی آواز کتوں کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ کتوں کی طرح وہ چلاتی ہے اور آواز دیتی ہے اور نیچے چلے جاتی ہے۔ آگ کے کوڑوں سے فرشتے ان کو پیٹ رہے ہیں، ان عورتوں کو مار رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل یہ عورتوں کو اس طریقے کے لباس پہنا کر یہ دردناک عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو جبریل نے کہا، آقا یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے مردوں کی نافرمانی کرتی تھی، یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی تھی۔ آج گھر گھر کا جائزہ لے لو، اللہ ماشاءاللہ بہت کم ایسے گھر ہیں جن میں بیوی اپنے شوہر کی سب سے وفادار ہو، بہت کم گھر ملیں گے۔ باقی کہ تم کتنا بھی لا کر ڈالو، آخر عورت کے اندر ناشکری پن زیادہ رہتا ہے۔ کتنا بھی لا کر ڈالنے کے بعد ایک چیز پہ پورا فترہ ڈال دیتی ہوں، تمہیں کیا کرے جی،
ارے اتنا کرا نا 4 جنے کرے جیسا تمہیں بھی کرے, کون سا بڑا تیر مارے. ارے اتنا ایزی لے کو بول کو مرد کو گرا دیتی جی, شوہر کو گرا دیتی جی. شوہر کیا ہے سمجھی نہیں میری بہن, شوہر کیا ہے میری بہنوں نے اب تک سمجھا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا اگر اللہ کے علاوہ سجدہ عورتوں کے لیے کسی کو جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا وہ اپنے مردوں کے لیے سجدہ کرے, مگر جائز نہیں. اس سے اندازہ لگاؤ کہ مرد کا مقام عورت کے نزدیک کتنا بلند ہے. خدارا میری بہنوں اپنے شوہر کی عزت کرو, احترام کرو. اگر شوہر ناراض ہے, نفل روزے رکھنے سے تمہیں روک رہا ہے اور وہ تمہیں اپنی خوشی کے لیے بلا رہا ہے تو نفل روزے بھی چھوڑنے کا حکم ہے, یہ شوہر کی اطاعت کرنے کا حکم ہے. آج ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری بہنیں اپنے مردوں کو تکلیف دے رہی ہے. مجھے نہیں معلوم مجھے نیکلیس چاہیے, مجھے نہیں معلوم مجھے کانوں میں جھمکے چاہیے, مجھے نہیں معلوم مجھے تو کڑے چاہیے. اس طریقے کی خواہش کری تو وہ بیچارہ لائے گا کہاں سے. ارے جب تمہیں سونا کسی کے سینے میں دیکھ کر سونا یاد آتا ہے نا, دوسروں کے سینے کیوں دیکھتے ہو, خاتون جنت کو دیکھو. وہ رسول اللہ کی بیٹی ہے. ایک مرتبہ وہ بھی فاطمہ اپنے ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنی تو میرے نبی جب گھر آئے تو فاطمہ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ کر ریٹرن واپس گئے. تو جیسے ہی فاطمہ نے بابا کو واپس جاتے ہوئے دیکھا تو پوچھنے لگاتی ہے کہ بابا آ کر کیوں گئے. کہا کہ فاطمہ آپ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھے نبی ناراض ہیں, فاطمہ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہے. اتنا سننے کے بعد فاطمہ نے وہ سونے کے کنگن نکال دیے, بلال کو دیتے ہیں, جاؤ میرے نبی کی بارگاہ میں یہ کنگن پیش کرنا, وہ جسے چاہے دے دے, مجھے سونا نہیں میرا نبی چاہیے, میرے آقا چاہیے. جیسے وہ سونے کے کنگن لا کر دیے, واپس میرے نبی جب فاطمہ کے پاس آئے تو میرے رسول نے کہا بیٹی فاطمہ عورت پر سونا پہننا جائز ہے, یہ تو صحیح ہے, مگر بیٹی اگر تو سونا پہنی تو قیامت تک آنے والے غریب مسلمان اپنی بیٹیوں کو کہاں سے سونا پہنائیں گے. کہیں یہ نہ بولیں کہ رسول اللہ کی بیٹی سونا پہنی تھی بابا, کیا آپ ہمیں سونا نہیں پہنائیں گے. میری غریب امت نے مجھے یاد دلایا, اس لیے میں تیرے گھر سے واپس لوٹا تھا. فاطمہ تو اس بات سے راضی ہو جا کہ اللہ نے تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا. کیا سمجھا ہے تم نے سرکار کے دیوانوں. آج ہماری بہنیں جو اپنے شوہروں کے سامنے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہمیں سونا چاہیے, نیکلیس چاہیے, کیا کرتے نہیں معلوم, خرچے پہ خرچہ کراتی ہے. وہ مال یہ مال میں لے جانا, وہاں لے جانا. آج تو فیشن بن گیا ہے, مردوں کو کھلواڑ بنا لیا. اور آج تو ایسے لوگ بھی ہیں جو خود اپنی مرضی سے پٹا کر دلہن کو لائے تھے, اب جھیلو اس کے ساتھ. خود پٹا کو لائے, اماں بابا کو خوش کر کو نہیں لائے, خود دیکھ لیا, خود پٹا لیا, آکو اماں کے سامنے بابا کے سامنے رکھا, ادھر ادھر نہیں دیکھنا, میں دیکھ لیا ہوں اسی سے میرا نکاح کرنا, کر کو لائے. اب پھر آ رہی انہیں ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. پہلے کیسا لے کو گھومیا نا, ماں باپ کو معلوم نہیں تھا. شادی سے پہلے گارڈنوں میں, پہاڑوں کے پیچھے نہ جانے کہاں کیا کیا گھومیا تھا نا. اب شادی کے بعد بھی ویسی گھمانا, ایک دن بھی اگر نہیں گھمایا تو میری نے تیرے سر پہ بیٹھ جاتی. یہ حال آج ہو رہا ہے. معاملے کیا ہو رہے ہیں, طلاق خلا کی نوبت آ رہی. آپ فیملی کورٹ پہ جا کر دیکھیے, یہاں عابد ہوٹل کے سامنے اوپر ہے فیملی کورٹ, ڈی سی آفس کے بازو میں. ہم جاتے نا کبھی کبھی دیکھتے نا, بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا, اتنی خوبصورت عورتیں جو پردہ ہٹا کر غیر مسلم وکیلوں سے بات کر رہی ہیں. خلا کے کیس, طلاق کے کیس, آپ جا کر دیکھیے, تکلیف ہوتی ہے. یہ نوبت کیوں آئی؟ یہ موبائل, یہ گوگل, یہ یوٹیوب, یہ واٹس ایپ, یہ بہائی کے مناظر عورتوں کا ذہن بھی خراب کر دیا, نوجوان بچے بھی خراب ہو رہے ہیں. ان موبائلوں سے جتنا دور رہو گے, آنے والی نسلوں کو میں ابھی سے کہہ رہا ہوں, اگر بچانا چاہتے ہو کسی اور سے نہیں, موبائل سے بچا لو. یہ موبائل بہت بڑی بلا ہے جو انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے, ولیوں سے دور کرتی ہے, روحانیت سے دور کرتی ہے, عبادت سے دور کرتی ہے. موبائل نے ایسا دیوانہ بنا دیا, مسجد میں بیٹھ کر بھی موبائل سے بچ رہا نہیں, دیکھ لیتے بیٹھ رہا. یہ حال ہو گیا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل دے رہے گھروں میں, چھوٹے چھوٹے بچے.
मोबाइल उनको गेम लगा कर देते, खेल बेटा खेल। वो बाप को नहीं मालूम कैसा खेलना, मगर इतना छपुट्टा वो खेल रहा। और मोबाइल देखो, खाना खिलाए तो खा रहा। ये हाल हम करके बैठे हैं। हंसने की बात नहीं, अफसोस का मकाम है। आज हमारे ऊपर जो जालिम हुक्मरान मसल्लत हुए, हमें सताया जा रहा। हमारे मुसलमान जेलों में बंद है, वो जिंदगी की भीख मांग रहे हैं, वो रिहाई के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमें बड़े बड़े ऑफिसर कभी फोन करके बताते हैं, मौलाना कभी मस्जिदों में ये बोला करो कि मुसलमान आपस में झगड़ा मत करो, छोटी बात पे लड़ाई करके पुलिस स्टेशन तक मत आओ। इसलिए कि मुसलमानों के लिए ऐसे ऐसे कानून और ऐसे ऐसे एक्ट तैयार करके रखे हैं, इनकी लाइफ को खंडन करना, इनकी लाइफ खत्म करने के लिए ऐसे ऐसे एक्ट निकाले और ऐसे कानून लाए हैं। वो सारे कानून मुसलमानों पे थोपने के लिए लाए हैं। मुसलमानों से कहना कि लड़ना मत, लड़े तो वहीं पे कॉम्प्रोमाइज करके खत्म करो, पुलिस स्टेशन तक मत जाना, वरना तुम्हारी लाइफ को पुलिस वाले खत्म कर देंगे। ये हाल हमारा हो गया है। जेलों में बेखुसूर मुसलमान बंद है। मालूम है आपको, जब कुछ साल पहले हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की गई तो सड़कों पे निकले थे, जुलूस निकाले थे, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई। तो जो लोग जुलूस में नंबर 1 पे सामने थे, आज 2 साल हो गए वो जेलों में पड़े हैं। आज तक उनकी बेल नहीं हुई, आज तक रिहाई नहीं हुई, आज तक। यहाँ रायचूर का भी मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, रायचूर के अंदर भी ऐसा हुआ है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जज्बात में कभी मत आना, इस मुल्क के कानून से टक्कर मत लेना। ये मुल्क में अगर रहना है तो गरीब नवाज की मोहब्बत में, गरीब नवाज के तरीके पर रहना। इस मुल्क के अंदर हम जज्बात में आकर लड़ने नहीं जाना, झगड़ने नहीं जाना, कोर्ट कचहरी मत जाओ, अपने फैसले घर बैठ कर करो। कोई ना कोई बड़ा दिल कर लिए तो इज्जत नहीं जाती, अल्लाह इज्जत अता कर देता है, इज्जत अता करता है। जान ले भाई, मेरे को अगर 10 लाख रुपए आ रहे, 3 जने हिस्सा पूछ रहे, तुम कितना लेते लो बच्चे सो मेरे को दो बा, बोले तो अल्लाह और बरकत देता। हाय मेरे कुछ कम, मेरे कुछ कम। सब रिश्तेदार, चाचा भतीजा बड़े बा नाना मामू कोर्ट में जा रहे। देखिए आप, एक जने बड़ा दिल करने, फिर बाहर कपड़े नए नए डालने का को, लोगों को मदद करना, ज़कात देना। अरे पहले तेरे घर का केस हल कर ले बा। तेरे घर में तू भतीजे का नहीं हुआ, चाचा दूसरों का क्या होता, माफ कर देना। 20 एकड़ खेत है लड़ रहे, 10 एकड़ खेत है लड़ रहे, पैसा है लड़ रहे, प्रॉपर्टी है लड़ रहे। इस कदर झगड़े हैं, ये सिविल मैटर कोर्टों में जल्दी खत्म नहीं होता, तुम्हारी नस्लों तक चलता रहेगा, मगर तुम्हारा मसला हल नहीं होता, क्योंकि तुम्हें लेकर वो खेल रहे हैं फोकला। उनको मालूम है इसको भी घुमाना, उसको भी घुमाना, इसको भी घुमाना, उसको भी घुमाना। हो गया, कल हो रहा, परसों हो रहा, तारीख तारीख तारीख, डेट डेट, तेरा डेट आता तू डेट बाहर होता। ये चल रहा आज। खुदारा मुसलमानों, हमारा दीन दंगे कराने का नाम नहीं, झगड़े कराने का नाम दीन नहीं, झगड़ा लड़ाने का नाम इस्लाम नहीं, मोहब्बत पैदा करने का नाम इस्लाम है। मोहब्बत पैदा करने का नाम इस्लाम है। आगे हुजूर गए तो देखा कि वहाँ मर्दों को आग का लिबास पहना कर उसी तरह आग के कोड़ों से मर्दों को पीटा जा रहा था। पूछे जिब्रील अलैहिस्सलाम से हुजूर, तो जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह, ये वो मर्द हैं जो अपनी औरतों को सताते थे। अब है ना, कुछ मर्द ऐसे भी हैं, ऐसे भी मर्द हैं जो अपनी माँ से ज्यादा बीवी को अहमियत देते हैं, जो अपनी माँ से ज़्यादा बीवी को अहमियत देते हैं और बीवी की अहमियत में इतने आगे निकल जाते हैं। अल्लाह अकबर, यहाँ माँ की नाफरमानी होगी। एक ये हुआ। दूसरा ये है कि जो लोग अपनी बीवी को ना हक के डराना, मारना, पीटना, हर छोटी बात पर 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, अभी तक बच्चा नहीं हुआ, तुझे छोड़ को दूसरे कर ले, तुमने धमकियाँ चालू, क्या तो जर्रा हाथ टाइट होगा शोहर का तो चलो चालू कर दिया, जा घर से पैसे ला। इस तरह तकलीफ देकर अपनी बीवी को सताने वाले को मरने के बाद जहन्नम का लिबास आग का पहना कर फरिश्ते आग के कोड़े मारेंगे। और जो लोग अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, अल्लाह उनको जन्नत का लिबास अता करता है।
آئیے سرکار کے دیوانوں سچی توبہ کرو، ساری برائیوں سے ارادہ کرو۔ آنے والا زمانہ اگر اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، موبائل کی بلا سے مسلمان بچوں کو بچاؤ، اور بچوں کو یہ تاکید کرو کہ موبائل ضرورت کے لیے ہے، نہ کہ 24 گھنٹے۔ ارے اتنا بیزی ہو گئے لوگ، اتنے بیزی ہو گئے، نہ اذان کا خیال نہ نماز کا خیال۔ ہمیں دیکھتے ایک 4 آدمیاں بیٹھے، کیا بھئی حالات ایسے ہو گئے ویسے ہو گئے، کون بھی مسلمانوں کا نہیں ہے کیا؟ ہم کس کو جا کو بولنا، ہمارا کون سننے والا ہے؟ ہماری مسجدیں گئی، ہمارے مدرسے جا رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو ستایا جا رہا۔ بولے کہیں کو افسوس کر رہے بھائی، کیا واسطے افسوس؟ فجر پڑھے تمہیں؟ نہیں پڑھا مولانا، پہلے فجر پڑھ، پہلے نمازی بن، پہلے چہرہ رکھ، پہلے حضور کا ہو۔ نہیں 313 کو کامیابی اللہ دیا، ہمارے کہیں نہیں دے رہا۔ 313 کیسے تھے معلوم ہے؟ 17 رمضان تھا، روزے کی حالت میں تھے، عرب کی کڑک دھوپ تھی، حضور بلائے، آؤ صحابہ کو بلائے، بیٹھو، بولے بیٹھے، بولے لڑنا ہے، جنگ کرنا ہے۔ ابو جہل پورے لشکر کے ساتھ آ رہا، کہتے جنگ کرنا ہے۔ صحابہ یہ نہیں بولے رمضان کے بعد لڑیں گے سرکار، اب روزے سے ہمارے گھر میں نہ چکن نہ مٹن نہ تندوری نہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک کھجور پر پورے گھر میں صحابہ تھوڑا تھوڑا کھاتے ہیں، تلواریں بھی نہیں ہے، گھوڑے بھی نہیں ہے، نہ تیر ہے نہ بالے ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ یہ نہیں بولے ہمارے پاس نہ لشکر ہے نہ فوج ہے، کچھ بھی نہیں ہے سرکار، ہم کیا کرنا؟ بولے ادھر انصار ہیں، ادھر مہاجر ہیں، ادھر مکے والے ہیں، ادھر مدینے والے ہیں، مکے والے مہاجر ہیں، مدینے والے انصار ہیں، دونوں صحابہ کو ٹوٹل کرے تو 313 ہوئے۔ حضور بولے کیا کریں گے؟ تو صحابہ کیا بولے؟ یا رسول اللہ ہمیں موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہے، جو بولے تھے نا موسیٰ کو تو جانے تیرا رب جانے، ہم تو وہ ہیں اگر آپ اجازت دیں تو ہم سمندر میں کودنے کے لیے بھی تیار۔ وہ 313 تھے جی، نہ نماز چھوڑے نہ رسول اللہ کا دامن چھوڑے، تکلیفوں میں، تلواریں نہیں ہیں۔ ایسے وقت میں جب میدان میں آئے تو رات میں نبی سجدہ کر کے بولے مولا یہ 313 جو روزے کی حالت میں ہے مگر اس کے باوجود بھی تیرے دین کے لیے اپنی جان دینے کے لیے آئے ہیں، اگر تو ان کی مدد نہیں کیا، ادھر 1000 کا لشکر ہے، ادھر 313 ہے، اگر تو ان کی مدد نہیں کیا قیامت تک تیرا نام لینے والا زمین پر کوئی نہیں ہوگا۔ نبی کے آنکھوں سے آنسو نکلے، آسمان لرز گیا۔ اے حبیب 10 ہزار فرشتوں کو ہم بدر میں اتاریں گے اور تمہاری مدد کریں گے۔ خدا کی عزت کی قسم، ایک ایک صحابی کے ساتھ 4 فرشتے کھڑے ہیں، تلوار اٹھی ابھی چلی نہیں، اس سے پہلے کافروں کا سر تن سے اڑ رہا ہے، فرشتے مدد کر رہے ہیں۔ اللہ اور رسول پر ایمان لا کر بھروسہ کرنے سے اللہ ایسی مدد کیا۔ ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ اللہ کے رسول پر، اللہ پر بھروسہ ہے تو آج سے ارادہ کرو میں داڑھی نہیں منڈاؤں گا۔ کرتے ارادہ، کتنی بڑی قربانی ہے، دیکھو داڑھی رکھنا۔ اگر نبی کے پکے عاشق جب بولنا کیا بھئی ہماری مدد نہیں ہو رہی، ایک سنت چھوڑے تو کامیابی نہیں ملی صحابہ کو، یہاں تو فرضاں چھوڑ کو کامیابی کی امید رکھ رہے۔ خدا را مسلمانوں ایسی غلطی کبھی مت کرنا، اگر کامیابی چاہتے ہو تو رسول کے دیوانے بن جاؤ۔ 313 کی مثال دینے سے پہلے 313 میں سے ایک صحابی کے پکے غلام بن جاؤ۔ 313 میں تو بڑے بڑے صحابہ تھے، اللہ اکبر، ان میں سے کسی ایک کی پیروی کر کو دیکھو، وہ صحابہ جو قربانیاں دیے، اللہ اکبر، ہم کیا دیں گے؟ صحابہ کبھی یہ نہیں بولے یا رسول اللہ یہ ایسا کہیں کو کرے، نہیں بولے، جو حکم ملتا وہ کرتے تھے۔ ہمارے نبی نے حکم دیا لوگوں 5 نمازیں وقت پر پڑھو، اللہ تمہیں وہاں سے روزی دے گا جہاں تمہارا گمان نہیں جاتا۔ نماز میں یہ پاور ہے کہ اگر پابندی سے نماز پڑھے، قرضہ لینے کی نوبت نہیں آتی، اللہ اسے غیب سے مدد فرما دیتا۔ ہم پکڑ چھوڑ کرتے، ایک دن بڑا 2 دن چھوڑ دیے، یہ حال ہے، پھر اس کے بعد قرضے پھٹ رہے نہیں۔ ارے 5 نمازیں ادا کر کے تو دیکھو وقت پر، اللہ وہاں سے روزی دینے کا وعدہ کیا جہاں تیرا گمان تک نہیں جاتا۔ اللہ آپ کو اور مجھے بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے شہر ریچور سرزمین ریچور، خطب ریچور کی سرزمین پر مہلا سماج میں
11 تاریخ بروز اتوار ایک جلسہ رکھا گیا ہے محبت اہل بیت و صحابہ اکرام، جس میں سید شاہ عزیز اللہ قادری صاحب اور مفتی ضیاء الدین نقشبندی صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرما کر اس جلسے کو کامیاب بنائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ رنگا مندر کے پیچھے درگاہ ہے حضرت شیخ علی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی۔ 12 فروری کو 12 تاریخ یعنی پیر کے دن سندل مبارک ہے، آپ حضرات اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو کچھ بھی بیان کیا گیا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوران گفتگو میں کچھ اونچ نیچ کمی بیشی یا ایسے جملے ہوئے جو تیری بارگاہ میں قابل گرفت ہیں، تو بڑا رحیم ہے، تیرے نبی کی بیٹی کے صدقے میں مجھے معاف کر دے، اور اے اللہ مجھے بولنے سے زیادہ خود کو عمل کرنے والا بنا دے۔ ہمارے اندر میرے اندر اخلاص عطا فرما، خوف عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے سروں سے قرضوں کے بوجھ کو اتار دے، ہمیں نمازی بنا دے، تیرے نبی کی عظیم سنت داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین برحمتک یا